بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ابھی جس آیت کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے اس کا ترجمہ اور اس کے مختصر تفسیر سماعت فرمائیں۔ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے اور ہم نے ان کو جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ترجمے کے بعد مختصر تفسیر سماعت فرمائیں۔ ایمان کے معنی دل سے اللہ تعالیٰ کی تصدیق اور زبان سے اس کا اقرار، عمل بالارکان کا نام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں یؤمنون کے معنی ہیں یصدقون۔ امام زہری رحمہ اللہ نے کہا ایمان کے معنی عمل کے ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں خشیت الہی بھی ایمان کا معنی رکھتا ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے تو ایمان کا لفظ تصدیق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ توبہ میں یؤمنو باللہ و یؤمنو للمومنین، وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنین کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر اس لفظ کو مطلق استعمال کیا جائے تو شرعی طور پر مطلوب ایمان اعتقاد، قول، عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ کچھ مفسرین نے ایمان کی تفسیر خشیت الہی سے بھی کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ ملک میں ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، ایمان کی اصل جگہ دل ہے۔ اللہ کا فرمان ہے سورہ حجرات میں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی ایمان کا زبان سے اظہار کرنا بھی چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ ایمان کے متعدد شعبے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 یا اس سے زائد شعبے ہیں، جن میں افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، وہ ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ شرم و حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ انفال میں جب ان مومنوں پر اللہ کا کلام کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو وہ جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی احادیثیں ہیں، پیش کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ غیب کے تعلق سے غیب سے کیا مراد؟ ابو جعفر راضی رحم اللہ نے ابو العالیہ سے یہ قول ذکر کیا ہے، اس سے مراد وہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت، جنت، جہنم، دیدار الہی، حیات بعد الموت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا تعلق غیبی امور سے ہے۔ قرآن کریم میں غیب سے مراد ہر وہ بات جس تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی اور جس کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جیسے ذات باری تعالیٰ ہے، فرشتوں کا وجود، عرش الہی، لوح و قلم، علامات قیامت، عذاب قبر، جزا و سزا، پل صراط، میزان، جنت اور جہنم، اس طرح کی تمام غیبی امور اس میں داخل ہیں۔ محترم سامعین کرام، حضرت سعید بن منصور نے عبد الرحمن بن یزید سے روایت کیا ہے کہ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کے پاس صحابہ کرام اور ان کے ایمان کا ذکر شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو دیکھنے والوں کے لیے بے حد واضح تھا،
لیکن اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ایمان بالغیب سے افضل کسی مومن کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے ان آیات کی تلاوت فرمائی۔ اسی طرح امام احمد نے ابن حریز رضی اللہ سے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو جمعہ سے کہا ہمیں کوئی ایسی حدیث بیان کرے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا۔ انہوں نے کہا ہاں، میں تمہیں ایک بہت اچھی حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، کیا ہم سے کوئی بہتر ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کے ساتھ ایمان لائے، ہم آپ کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے میرے ساتھ ایمان رکھتے ہوں گے حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ محترم سامعین، ابھی اقامت صلاۃ کا معنی مطلب سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں یقیمون الصلاۃ کے معنی یہ ہے کہ وہ نماز کو اس کے فرائض کے ساتھ قائم کرتے ہیں، اور کہا رکوع سجود کو پورا ادا کیا جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ صلاۃ کے عربی زبان میں دعا کے معنی میں بھی آیا ہے۔ اصطلاح شریعت میں رکوع و سجود والی عبادت کے لیے استعمال ہونے لگا۔ محترم سامعین کرام، یہی وہ نماز ہے جس کی پابندی کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات میں تعریف کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ انفال میں جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی روزی سے خرچ کرتے ہیں یہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں۔ نماز دین کا ایک اہم عظیم رکن ہے جس پر دین کی ساری عمارت کھڑی ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: کلمہ شہادت، اقامت صلاۃ، نماز، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ یہ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں، اور پہلی بنیاد کلمہ شہادت ہے۔ اس کے فوراً بعد نماز کا ذکر آیا ہے۔ محترم سامعین، امام احمد بن رحمہ اللہ لکھتے ہیں نماز اس قدر عظیم الشان عبادت ہے کہ تمام اگلے انبیاء کرام اور ان کے متبعین نماز کے لیے مامور تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے کہا ہم نے ان سب کی طرف نیکیوں کے کرنے اور نماز قائم کرنے کی وصیت کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ارشاد ربانی ہے میری عبادت کرو اور نماز کو میرے لیے قائم کرو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ غرض نماز کا تارک شرعاً واجب القتل ہے اور سستی کرنے والا قطعی طور پر فاسق ہے۔ محترم سامعین، آج ہم نماز قائم کرنے کے معنی مطلب کو نہیں سمجھا۔ ہم وقتیہ طور پر نماز پڑھ لیتے ہیں، قائم نہیں کر رہے۔ قائم کرنے کا دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ 5 وقت کی نماز اس کے وقت پر با جماعت ادا کی جائے، اس کو بھی قائم کرنا کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ دل میں جب آیا نماز پڑھ لیے، جب دل نہیں چاہا ہم نے نماز کو ترک کر دیا، یعنی من کی نماز ہم ادا کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے اس کے وقت پر۔ اور مزید باتیں انشاءاللہ دیگر دروس میں نماز کے تعلق سے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تعلق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ مال یہ اللہ کا انعام ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ان رشتہ داروں کو اور بھائیوں کو نہ بھولا جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس مال سے انہیں محروم رکھا ہے۔ محترم سامعین، اللہ نے قرآن کریم میں بہت سی مقامات پر
सलात और ज़कात दोनों का एक साथ जिक्र किया है, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है सूरह मुज़म्मिल में, वाक़िमुस्सलात वआतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। नमाज के जरिए अल्लाह ताला के लिए इखलास का इजहार होता है और ज़कात के जरिए अल्लाह के बंदों के साथ एहसान और भलाई का जज्बे का इजहार होता है। आदमी की नेक बख्ती इसी में है कि अपने माबूद हकीकी के लिए मुखलिस रहे और जब तक जिंदा रहे उसकी मखलूक को भी नफा पहुंचाने की कोशिश करते रहे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने और सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।